عجیب داستان ہے کہ اگر کسی صحابی محترم کے بارے میں جسے آپ صحابی کہہ رہے تھے اس کے بارے میں کوئی بچہ غلطی سے کچھ کر بیٹھے تو اس پہ ایف آئی آریں کٹ جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی نبی مکرم کی توہین کر دے تو جوں بھی نہیں رینگتی اور کوئی اثر بھی نہیں ہوتا۔ سرکار کا سینہ چاک کیا گیا، شرک اور کفر اور نفاق کی چیزوں کو نکالا گیا، اور یہ آپریشن کرنے کے لیے وہ جبریل امی آئے تھے، اور وہ دل و جگر کو ایک مرتبہ پاک صاف کر کے آلودگیوں سے معاذ اللہ دوبارہ سے لگایا، اور پھر دوبارہ آپریشن کیا، اور جبریل نے ہاتھ ایسے پھیرا کہ وہ ٹانکوں کے نشان بھی ختم ہو گئے۔ یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، تو کوئی ایف آئی آر نہیں، بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے باقاعدہ۔ عزیزان گرامی، توہین رسالت تو خود ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ میں ان لوگوں کی تسلی کے لیے جملہ کہوں کہ جو یہ ایف آئی آروں سے ڈرتے ہیں اور گھبراتے ہیں، میں ان سے پہلے تو یہ کہوں کہ اگر کوئی اہل بیت کے نام پر ان کی محبت میں ایف آئی آر کٹے تو منہ چھپا کے نہیں بیٹھنا، بلکہ اس ایف آئی آر کو گلے میں ڈال کے پورے شہر میں جا جا کے بتانا کہ میں رجسٹرڈ مولائی ہو گیا ہوں۔ خبردار، اہل بیت کے دشمن کو برا کہنے پہ ایف آئی آر کٹے اور اہل بیت سے پیار کرنے پہ ایف آئی آر کٹے تو یہ تو عزت میں اضافہ ہے۔ ہماری پروفائل اچھی ہو گئی ہے، ہمارا سی وی اچھا ہو گیا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ آہستہ آہستہ ریاستی اداروں کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ غلطی کر رہے ہیں۔ ہم نے صدر مملکت کی ملاقات سے لے کر نیچے تک کے افسران سے ایک بات کہی ہے جو الحمدللہ اب انہیں سمجھ میں آ رہی ہے اور اس پر عمل ہوگا، یعنی انہیں کرنا پڑے گا، ان کے لیے ہی بہتر ہے، ان کی فائدے کی بات کر رہا ہوں۔ محترم عزیزم جناب ایس ایچ او صاحب سے یہ اختیار واپس لے لو۔ یہ جو 295 اور اے اور بی اور سی کی جو ایف آئی آر ہیں محترم عزیزم جناب ایس ایچ او صاحب کاٹتے ہیں، یہ ان سے واپس لے لو، اس لیے کہ انہیں علاقے میں رہنا ہے، علاقے کے ہر مکتب کے مسلک کے لوگوں سے ان کو تعلقات رکھنے ہیں، تو ان کے پاس جب 50 لوگ جا کے بیٹھ جائیں گے، آپ کے تو مزاج میں نہیں ہے نا کہ تھانے پہ جا کے ماتم کریں، ورنہ آپ کا بھی حلقہ جا کے اگر تھانے پر ماتم شروع کر دے تو آپ کی بھی ایف آئی آر کٹ جائے گی، آپ بھی جو اس کو چاہیں گے کٹوا لیں گے۔ مگر آپ کو تو یہ سکھایا نہیں گیا نا، آپ تو وہاں ماتم نہیں کریں گے، لیکن وہاں جب 50 لوگ جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی کاٹو اس لڑکے کی ایف آئی آر، جس کسی شیعہ نے یا کسی بریلوی سنی نے یا کسی بچے نے بھی، کتنے ہی بچے ہیں جو اہل سنت ہیں کہ جن کے شیعہ سمجھ کے ان پہ ایف آئی آریں کٹی ہوئی ہیں، تو وہ بیچارہ کاٹ دیتا ہے اور پھر وہ بعد میں مسائل ایجاد ہوتے ہیں۔ تو اس محترم سے عزیزم سے یہ اختیار واپس لے لیا جائے، وہ بھی سجدہ شکر کرے گا اگر میری بات مان لی تو، اور یہ اختیار جائے ڈسٹرکٹ کی سطح کے افسران کے پاس، 5 مسلکوں کے علماء اس کمیٹی کے اندر ہوں، اس کا کام ہو کہ وہ شکایت کو وصول کرے۔ قومیات کی شخصیات تشریف فرما ہیں، مولانا اس شہر کے ذمہ داروں میں سے ہیں، اور ذمہ دار بھی یہاں تشریف فرمائے ہیں، وہ اپلیکیشن وصول کرے اور اس فورم پہ پہنچا دے کہ جی ایسی ایک اپلیکیشن آئی ہے، اس سنی بچے نے حضرت ابو طالب کی توہین کر دی ہے، اس سنی بچے نے حضرت نرجس خاتون کے خلاف بول دیا ہے، امام زمانہ کے خلاف بول دیا ہے، اور اس شیعہ بچے نے مثلاً فرض کیجئے یزید کے باپ کے بارے میں کچھ کہہ دیا ہے، اور مثلاً اس شیعہ بچے نے مثلاً فرض کریں یزید، اور یہ اس کے اوپر ایف آئی آر کا مطالبہ ہے، لہٰذا میرا کام تو درخواست وصول کرنا تھا اور میں نے وہ آپ کے حوالے کر دیا۔ اب وہ فورم طے کرے کہ اس بچے کو بلائے، بیٹا یہ کیا کیا تم نے، اگر وہ کہے میں نے صحیح کیا ہے تو بیٹا دلیل دو، دلیل دے تو کیا معلوم یہ مفتی حضرات ہی مان جائیں، بھائی ممکن ہے ان کے علم میں اضافہ ہو جائے، اور اگر نہیں تو اسے کہا جائے گا غلطی کی ہے تم نے، ہاں جی غلطی ہو گئی، معافی لکھو کہ آئندہ نہیں کرو گے، جی لکھ دیتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ کیا آپ نے ماحول بنایا ہوا ہے کہ بات بات کے اوپر ایف آئی آریں کٹ رہی ہیں؟ اور یہ تو ایک پہلو، دوسرا پہلو بتا دوں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بے تنگ آمد بے جنگ آمد، اگر یہی رویہ رہا تو ہمارے پاس مواد زیادہ ہے کسی اور کے خلاف ایف آئی آر کٹوانے کے۔ پھر